السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں ہر طرف برائی ہی برائی ہے، گناہ ہی گناہ ہے، بے حیائی ہی بے حیائی ہے، اسی طرح ہر گھر میں بیماریاں عام ہیں۔ بے شمار بیماریاں ہیں جن کا جتنا بھی ذکر کریں اتنا ہی کم ہے۔ کسی گھر میں ایک فرد بیمار ہے، کسی میں 2، کسی میں 3، کسی میں 4، اور وہ بیچارے علاج کرانے کے لیے سے بھاگے دھوڑے پھر رہے ہیں، اور ان کے پاس علاج کروانے کے لیے پیسے تک بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہماری آمدن میں برکت نہیں رہی، ہمارے رزق میں برکت نہیں رہی۔ ہم صحیح طور پہ حلال کی کمائی جو ہے نا وہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ ایک میسن جس کو راجگیر کہتے ہیں نا، اس کو لگا لیں اپنے گھر میں کہ یہ دیوار بنانی ہے، بتائیں یہ کب تک تیار ہوگی اور اس پہ کتنی اینٹیں لگے گی یا کتنا سیمنٹ اور بجری وغیرہ یا جو بھی سامان اٹھے گا۔ وہ آپ کو جو لسٹ بنا کے دے گا نا، وہ یقیناً وہ اگر یعنی کہ اس کا تخمینہ کبھی بھی درست نہیں ہوگا، وہ زائد منگوا لے گا اور باقی آپ کی ضائع جائے گی۔ نمبر 2، آپ اس سے پوچھیں یہ کام کتنے دن عرصے کا ہے، تو وہ کہے گا جی بس 2 دن لگیں گے، کہ 2 دن کی بجائے وہ 3 دن لگائے گا یا 4 دن لگائے گا۔ کیوں؟ کام تو واقعی وہ 2 دن کا تھا، اور وہ 2 دن سے بھی پہلے ختم ہونے والا تھا، لیکن وہ جب 1.5 دن ہو جاتا ہے نا تو اس کے دل میں ایک لالچ پیدا ہوتا ہے، یار 1500 کی دیہڑی ہے، 1 دن اور لگا لو۔ اگلے دا کنڈا ہوندا تو ہو جائے، اپنی جھولی بھرے۔ آپ جا کے دیکھیں ان کے اپنے گھروں کی کیا حالت ہے، ان کے گھروں کا نظام کس طرح کا ہے، بیچارے روٹی آٹے کو ترس رہے ہیں۔ پیسہ ہونے کے باوجود ان کے گھر میں برکت نہیں ہے، ان کے گھر میں رزق نہیں ہے۔ یار کمال کی بات ہے، ایک آدمی تقریباً 45-50 ہزار روپے مہینہ کما کے لاتا ہے، اور اس کے گھر کا نظام پھر بھی صحیح نہیں چلتا، اور ایک آدمی ہے وہ 15-20 ہزار روپیہ تنخواہ لے کے آتا ہے، اس کے گھر کا نظام بہترین چلتا ہے برکت کی وجہ سے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا تھا کہ ہر گھر میں بیماری ہے، اور اس بیماری کا بھی کوئی علاج ہے، اور اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اپنے آپ کو سیدھے راہ کی طرف لے آئیں، اللہ کے آگے جھک جائیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو اپنا لیں، یہ بے حیائی کے کام چھوڑ دیں، گناہوں سے بچیں، تو یقیناً آپ کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں، کبھی بھی کسی کو کوئی بیماری نہیں آ سکتی اگر اس میں کوئی غلطی اور گناہ نہیں ہے۔ ہاں، آزمائش اگر آ جائے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور وہ بھی ایک نعمت سے کم نہیں۔
اور اگر آدمی اس میں بھی نہ ڈولے تو پھر کامیاب، اگر ڈول گیا تو ناکام۔ آئیے اب ہم آپ کی ایک اور نقطے کی طرف، زندگی کے ایک اور پہلو کی طرف نشاندہی کرواتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا، ماحول کچھ اس قسم کا تھا کہ جگہ جگہ اکھاڑے ہوا کرتے تھے، لوگ پہلوانی کیا کرتے تھے، بچے بوڑھے جوان سبھی اس طرح کی گیموں میں مگن ہوا کرتے تھے۔ فزیکل ایجوکیشن بہت تھی، فزیکل ایکسرسائز بہت تھی۔ اب سوائے انٹرنیٹ، انڈور گیمز، لوڈو، شطرنج اور اس طرح کی گیمیں آ گئی ہیں، اور نیٹ پہ بیٹھ کے آپ گھنٹوں جو ہے نا وہ گیمیں کھیلتے ہیں۔ مجھے تو ان گیموں کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ گیمیں ضرور چلتی ہیں اور ساری ساری رات بچے لگے رہتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ صحت کی بربادی کا ایک راستہ ضرور ہے، جبکہ جو پہلے زمانے کی گیمیں ہوتی تھیں وہ فزیکل گیمیں ہوتی تھیں، فزیکل پریکٹس ہوتی تھی، فزیکل مشق ہوتی تھی، تو اس میں انسان کے وجود میں جان آتی تھی، وہ اپنے آپ کو سنبھالتا تھا، وہ اپنی صحت پہ توجہ دیتا تھا۔ اور آج کا جوان اور آج کی نسل، ہماری بیٹے اور ہماری بیٹیاں، ہمارے دوست، ہمارے جو بھی ہمارے عزیز و احباب ہیں، ان کے بچے اور بڑے اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ 4 قدم ان کو چلنا جو ہے نا وہ 2 بھر ہے، اور اگر کسی نے ذرا بازار جانا ہے اور بازار بھی چند قدموں پہ ہے تو موٹر سائیکل نکالے گا، کک مارے گا، جی میں ابھی سبزی لے کے آیا۔ چلو پہلا دور پیدل کا تھا، اس کے بعد سائیکل کا دور آیا، اس میں بھی ایک ایکسرسائز تھی، لیکن اب تو ایکسرسائز ختم ہو گئی۔ اب کیا ہے جی، اب جوڑوں کے درد ہو رہے ہیں، ذرا سا عمر جو ہے نا وہ 40 سے اوپر جاتی ہے، انسان زیادہ تر انسان 4 پائی پہ لگ کے بیٹھ جاتا ہے، رونا روتا ہے کہ جی میرے گوڈوں میں درد ہے، میرے گھٹنوں میں درد ہے، جی میرے بازوؤں میں درد ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، جی میرے پٹھے کھچے جا رہے ہیں۔ وہ 1000 قسم کی بیماریاں۔ کیوں؟ فزیکل ایجوکیشن ختم ہو گئی ہے۔ اب بھی اگر آپ فزیکل ایجوکیشن کو فزیکل ایکسرسائز کو اب بھی اگر آپ جو ہے نا اپنا یعنی کہ اس کی مشق کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کی صحت بہت ہی بہتر ہو جائے گی۔ لاسٹ میں یہ بھی آپ کو ایک توجہ دلا دوں، پہلے زمانے کے جو لوگ تھے نا وہ دیسی گھی کھایا کرتے تھے، اور جو غریب لوگ تھے وہ سرسوں کی ہنڈیاں پکایا کرتے تھے۔ اور یہ ڈالڈا مالڈا یہ سب جتنے بھی گھی شی ہیں اور یہ آئل وغیرہ، ان کو آپ چھوڑ دیں، دیسی گھی کی اور نہیں ملتا وہ تو بہت مجبوری کی بات ہے، البتہ ان لوگوں کو تو مل جاتا ہے جن کی اپنی گائیں بھینسیں اور اپنے فارم ہیں، لیکن آپ سرسوں کا تیل آپ کو مل جائے گا اگر آپ ذرا کوشش کر کے کسی خالص کولو والے سے اگر وہ لے لیں، تو اس میں اگر آپ ہنڈیا پکا کے استعمال کریں
میرا خیال ہے کہ آپ کی 50% جو بیماریاں نا وہ ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 2، اس کو اپنے وجود پہ مالش کریں نہانے سے پہلے۔ باتھ روم میں جائیں، کپڑے اتاریں اور اس کو مالش کریں، اور اپنے وجود کو 5 10 15 منٹ اس کو لگا رہنے دیں، پھر آپ نہائیں۔ نہانے کے بعد بھی اگر آپ تیل لگا لیں اور اوپر سے پانی بہا لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ ہمیشہ ہی فریش رہیں گے۔ یہ جو ہے نا کہ جناب وہ میں نے تیل لگا لیا تو مٹی لگے گی، اور میں نے تیل لگا لیا تو میل جم جائے گی، اور میں نے تیل لگا لیا میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، یہ فلسفہ اس کو چھوڑ دیں اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے۔ یقیناً یہ بہت ہی گھنونی بیماریوں کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں۔ خارش جو ہمارے وجود میں عام پائی جاتی ہے، خشکی جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، وہ اسی وجہ سے ہے۔ اور یہ جو ہے نا، جو بیوٹی پارلر میں جانے والی ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، میں ان سے مشورہ ان کو دوں گا کہ یہ بیوٹی پارلر جو ہے نا، یہ ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے۔ یہ آپ اپنے چہرے پہ جون سا مرضی رنگ سجا لیں تو اس سے خوبصورتی نہیں بن جاتی۔ جب آپ منہ دھوتی ہیں نا تو آپ کی اصلی حالت تو پھر سامنے آ جاتی ہے۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا ہے، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی۔ اللہ کی بندی، زیادہ سے زیادہ حیا کو اپنا شعار بنا لیں۔ اگر حیا ہے تو نصف ایمان ہے۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔